کہ الیکٹرک کی ایکسٹرا ہائی ٹینشن لائن میں ٹرپنگ کے باعث متعدد گرڈ اسٹیشن ٹرپ کر گئے. شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل. کورنگی، لیاری، کھارادر، ڈیفنس، آئی چوندگر روڈ، سائٹ، نارتھ کراچی، نارتھ ناظم آباد، جیکب لائن اور دیگر علاقے شامل. کہ الیکٹرک کے 23 گرڈ اسٹیشن کے 400 سے زائد فیڈرز ٹرپ ہوئے ہیں. ملتان ٹیسٹ میں پاکستانی اسپنرز کا جادو پھر سے چل گیا. 251 رنز کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی آدھی ٹیم 54 رنز پر آؤٹ ہو گئی. ساجد خان کے 4 شکار، نعمان علی کی 1 وکٹ. پاکستان ٹیم دوسری اننگز میں 157 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی. تیسرے دن پاکستان نے اسکور میں 48 رنز کا اضافہ کیا اور 7 وکٹیں گنوائیں. جمیل وارکن کی کیریئر بیسٹ بالنگ 7 وکٹیں حاصل کی. تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست. اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار، غزہ میں جنگ بندی نہ ہو سکی. شمالی اور وسطی غزہ میں اسرائیل کے تازہ حملوں میں 3 فلسطینی شہید ہو گئے. نتن یاہو جنگ بندی معاہدے سے پیچھے ہٹ گئے. اسرائیلی فوج کو معاہدے پر عمل درآمد سے روک دیا. جنگ بندی یرغمالیوں کی فہرست سے مشروط کر دی. نتن یاہو کا کہنا ہے یرغمالیوں کی فہرست ملنے تک جنگ بندی شروع نہیں ہوگی. حماس کا کہنا ہے اسرائیلی یرغمالیوں کے نام دینے میں تاخیر کی تکنیکی وجوہات ہیں. غزہ میں جنگ بندی پر عمل درآمد 11:30 بجے ہونا تھا. قیدیوں کے تبادلے کا وقت شام 4 بجے مقرر کیا گیا. معاہدے کے مطابق حماس 3 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرے گا، جس کے بدلے میں اسرائیل 95 فلسطینی قیدی رہا کرے گا. اسرائیلی فورسز نے رفح سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا. جنگ بندی کے مخالف انتہا پسند صہیونی وزیر بین گوئر مستعفی ہو گئے. جنگ بندی کی امید میں ہزاروں فلسطینی سڑکوں پر جمع ہو گئے. خان یونس اور دیر البلح میں فلسطینی سڑکوں پر نکلے، گاڑیوں میں ریلی نکالی، پرچم لہرائے. غزہ والوں کا کہنا ہے جنگ بندی میں تاخیر نے سب کی خوشیاں ملیاں میٹ کر دی. گھر واپس لوٹنے کے لیے سامان باندھ لیا تھا، اب بچوں کو کیسے سمجھائیں. سابق اسرائیلی سفارتکار کہتے ہیں جنگ بندی میں تاخیر ہوئی ہے لیکن مسئلہ جلد حل ہو جائے گا. مراکش کشتی حادثے میں 21 پاکستانی بچ گئے، دفتر خارجہ نے تصدیق کر دی. ترجمان کا کہنا ہے شہریوں کی مدد کے لیے رباط میں پاکستانی سفارت خانے کو فوری متحرک کر دیا. سفارت خانے نے خوراک، پانی، ادویات اور ملبوسات کا فوری بندوبست کیا. مراکش بندرگاہ کے مقامی حکام پاکستانی شہریوں کو پناہ اور طبی امداد فراہم کر رہے ہیں. حکومت پاکستان شہریوں کی واپسی کا طریقہ کار بھی طے کر رہی ہے. موریتانیہ کشتی حادثے میں پاکستانیوں کی ہلاکت. ایف آئی اے نے انسانی اسمگلنگ کے 3 مقدمات گجرات میں درج کر لیے. ایف آئی اے ذرائع کا کہنا ہے انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایجنٹوں نے سینیگال کا راستہ اختیار کیا. گجرات کے گاؤں دریا کھٹانا کے 2 ایجنٹ فرار ہو گئے. کشتی حادثے میں جاں بحق 2 سگے بھائیوں سمیت 4 افراد کا تعلق پھالیا سے، جبکہ 12 نوجوان گجرات کے رہائشی تھے. That it was only the Islamabad High Court which was entertaining then the enforced disappearances petitions, the only constitutional court that has rendered a judgment, and it is part of the statute books on enforced disappearances. قیدیوں کے حقوق اور جبری گمشدگی کے حوالے سے فیصلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیے. بنیادی حقوق کے بارے میں بہت سی ججمنٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی ملیں گی کیونکہ عدالت بنیادی حقوق کے حوالے سے کیسز کو دیکھ رہی تھی. جسٹس عطر من اللہ کا تقریب سے خطاب. کہا ذوالفقار علی بھٹو کو ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ بھی استعمال ہوئی تھی. بھٹو کے معاملے کو برسوں بعد سپریم کورٹ نے خود تسلیم کیا.
بانی پی ٹی آئی کی سزا پر خوشیاں منانے والے جلد پچھتائیں گے. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں القادر کیس میں پیسہ بیرون ملک گیا نہیں بلکہ پاکستان آیا. بانی پی ٹی آئی کو سزا شریف خاندان کی طرح پیسہ بیرون ملک منتقل کرنے پر نہیں ہوئی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب میں جاری روڈز اور ہیلتھ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کا جائزہ اجلاس. مریم نواز کی تمام مراکز صحت کی تعمیر و بحالی کا پہلا فیز 30 جون تک مکمل کرنے کی ہدایت. کہا پنجاب میں رابطہ سڑکوں کی بحالی اور تعمیر و مرمت سے لاکھوں شہری مستفید ہوں گے. کھیت تا منڈی سڑک کی تعمیر سے معاشی سرگرمیاں بڑھیں گی. پہلی مرتبہ دیہات کے عوام کو شہروں کے اعلیٰ پرائیویٹ کلینکس کا ماحول ملے گا. پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت مہنگے حج پر جانے والوں کی چھان بین کا فیصلہ. وزارت مذہبی امور نے 30 لاکھ سے زائد کا پیکج لینے والے عازمین کا حج سیکیورٹی کلیئرنس سے مشروط کر دیا. نام ایف بی آر کو بھجوائے جائیں گے. ایف بی آر متعلقہ عازمین کے اثاثوں اور ٹیکس کی چھان بین کرے گا. 30 لاکھ سے زائد پیکج والی کمپنیاں حج پیکج کی تفصیلات فراہم کریں گی. کراچی میں پھر کرونا کے کیس رپورٹ ہونا شروع. ڈاکٹرز کا کہنا ہے نزلہ کھانسی کے 30% مریضوں میں کرونا کی تصدیق ہوئی. کرونا اور سردیوں کے دیگر وائرل انفیکشن کی علامات ملتی جلتی ہیں. نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کل عہدے کا حلف اٹھائیں گے. ٹرمپ اہلیہ کے ساتھ واشنگٹن پہنچ گئے. آج رات خطاب کریں گے. واشنگٹن روانگی سے قبل ورجینیا میں ٹرمپ کے اعزاز میں شاندار آتش بازی کی گئی. ٹرمپ انتظامیہ کی پہلے دن ہی غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف بڑے آپریشن کی تیاریاں. بارڈرزار ٹام ہومن کہتے ہیں کوئی خود سے واپس چلا گیا تو ٹھیک ہے ورنہ ڈھونڈ کر باہر نکالیں گے. پابندی سے چند گھنٹے پہلے ہی امریکہ میں ٹک ٹاک بند ہو گیا. امریکی میڈیا کے مطابق گزشتہ رات سے ٹک ٹاک نے کام کرنا بند کر دیا. ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے حلف اٹھانے کے بعد ٹک ٹاک کو 90 دن کی مہلت دینے کا فیصلہ کر سکتا ہوں. امریکی حکومت نے ٹک ٹاک پر قومی سلامتی کے حوالے سے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے پابندی لگائی ہے. جنوبی کوریا میں معطل صدر کی حراست میں توسیع پر حامیوں نے عدالت پر دھاوا بول دیا. مشتعل حامیوں نے عدالت کی بلڈنگ کے دروازوں اور کھڑکیوں کو توڑا اور فرنیچر کو بھی نقصان پہنچایا. پولیس نے عدالت پر حملے کے الزام میں 46 افراد کو گرفتار کر لیا. اور کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برفباری سے سردی بڑھ گئی. زیارت، خوجک ٹاپ، خواجہ عمران اور طوبہ چکزئی میں سفیدی چھا گئی. زیارت میں رات سے اب تک 3 انچ برف پڑ چکی. مستونگ میں لکپاس کے مقام پر بھی ہلکی برفباری ریکارڈ. چمن، قلعہ عبداللہ اور پشین کے بالائی علاقوں میں بھی برفباری. کوئٹہ چمن چارہ خوجک ٹاپ پر سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام جاری. واشک، گوادر اور جیونی سمیت کئی علاقوں میں بادل بھی برسے. کراچی میں ٹھنڈی ہوائیں، کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات کی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، مری اور گلیات میں بارش اور برف باری کی پیش گوئی. پنجاب میں دھند کے باعث موٹر وے مختلف مقامات سے بند کرنا پڑی.